دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، اس کی شان کو یہ گوارا نہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے اور پھر تم نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا ہو، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام ہو، قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو۔ اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی؟ اللہ تمہارا دل اب تک دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ اللہ نے اگر دعاؤں کی جانب دل موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونے ہوتی تو تمہیں تہجد تک لے آیا ہی نہیں جاتا۔ دعا ہی قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازا ہوتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ کہ یہی اشارے ہیں کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ پاک دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلدی ہی آنے والی ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہے نا، جو ہر بندے کے لیے فرش تک کا سفر کرتی ہے اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہے کہ واپس کا سفر قبولیت کے لیے طے ہوگا۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی، یہ کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں عرش تک جا چکی ہیں۔ اس کی تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ معجزے تو ان دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر بھی کسی سے نہیں مانگتے، اور تہجد تک پہنچنے والوں کے لیے تو معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ توکل تو کر کے دیکھو، اللہ پھر جو نہ حاصل تھا اب تک وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ تو بادشاہ کن ہے، وہ تمہارے لیے معجزے کر دے گا۔ یقیناً اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں، اسے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اسی انتظار سے، اور اللہ تو ان کی کہیں دعائیں بھی سن لیتا ہے، پھر وہ کیسے نہیں سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو رو کر مانگی ہیں۔ اور تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہے کہ انہی کے لیے اللہ بذات خود پہلے آسمان کی طرف آتا ہے، اس پر کی گئی فریاد عرش تک رسائی پاتی ہے۔ اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاص معلومات میں نوازش بھی خاص ہوا کرتی ہے؟ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اصل امتحان تو یقین کا ہے جو صرف صبر سے ہی جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہارے یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلدی ہی تم قبولیت کے کرش میں دکھو گے۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزے ہونے ہیں، بس صبر کا پہلو تھامے رکھو۔ دیر ہو رہی ہے تو پھر ضرور کچھ بہتر ملنے والا ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ہی ملنا اس میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یقین رکھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے یقین رکھنے والے جو دعائیں مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی تمہاری ہر دعا پوری کرنے والا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسو سے باہر آنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کرے اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ وہ نصیب ہی بدل سکتا ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو۔ جب دعائیں مانگو تو اسے لوہا پاؤ گے، جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعائیں سن لی ہیں اور وہ بہتر وقت میں مجھے بہتر چیز عطا کرے گا۔ اللہ کی دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو لیکن تمہارا رب بھولنے والا نہیں، اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ جب تم بار بار جھولی پھیلا کر اللہ کو اپنے جانب متوجہ کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ پاک سن لے، میں بے بس ہوں، آپ کی مدد کا منتظر ہوں، کیونکہ دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ خاموش سجدے اور تمہاری آنکھیں بتائیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ عطا تب ہوگا جب تک
تک حاصل کے لیے اللہ سے دعائیں نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کرو، یقین کرو میں اپنے وعدے کا سچا ہوں۔ اسے سب یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، تمہاری بے چینی، وہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے۔ ان قریب معجزے کر کے تمہاری من پسند چیزیں ملوا دے گا۔ لڑ جائیں تو تقدیر سے منظوری کے لیے اسے دعائیں کہتے ہیں، جیت جائے جو ہر مجبوری اسے دعا کہتے ہیں۔ مقدروں کو یہی دعائیں ہلا دیتی ہے عرش کی دوری کو بھی۔ ویورز، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔